السلام علیکم. یہ حالات ہیں ہمارے کشمیر کے. اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیٹیں ہیں ریزرو ان کو کشمیر کے باہر کے لوگوں کو نہ دیا جائے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ جو کشمیریں ہیں انہی کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں اور کشمیر کے مسائل کو حل کریں. دوسری طرف جو ہے ہم انڈیا کا پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں کے ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو استعفیٰ دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 20 دن سے زیادہ کا احتجاج ہوا، لیکن پولیس کے علاوہ کسی نے بھی فوج نہیں اتاری، کسی نے بھی وہاں کی جو BSF ہے بارڈر سیکیورٹی فورسز کو نہیں اتارا، کسی نے بھی وہاں کی جو ہے وہ اور پیرا ملٹری فورسز کو نہیں بلایا کہ آؤ آؤ آؤ. یہاں پہ آپ کسی کا استعفیٰ مانگ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ کی جاتی ہے. ویسے ایسے الیکشنز کا فائدہ نہیں ہے جس میں ٹھپے لگے ہیں، جس کے اندر بیلٹی چوریاں ہوں، جس کے اندر جو ہے وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی کا جو ووٹ بندہ ہے اس کو وہ جتائیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں. یہاں پہ الیکٹرانکس بیلٹنگ نہیں ہے، اور لوگ یہاں پہ سیدھے سیدھے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی وزیر اعظم آئے اور ہماری الیکٹڈ لوگ آئیں. اور 75 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کتنی اچھی چل رہی ہے، کتنے تو ماشاء اللہ لگے ہیں، اور لوگوں کا کیا حشر کیا گیا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، لیاقت علی خان صاحب کو قتل کیا گیا، بے نظیر محترمہ بے نظیر کو لیاقت باغ کے اندر قتل کیا گیا. اور اس وقت جو ہے موجودہ حالات میں عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور موجودہ وزیر اعظم ہیں. ہی از دا پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. ان کی پارٹی جیتی ہے، پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ کب باہر آئیں گے. کوئی پیش رفت نہیں ہے. ان کی بہن علیمہ خان بہت کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے ہم جو ہے وہ عمران خان کو جیل سے نکال لیں، کوئی قانونی پیش رفت ہو جائے. بے قصور ایک آدمی کو ڈالا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی گناہ بھی ثابت نہیں ہوا. اور دوسری طرف ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ماں باپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے کہ بیٹا جاؤ اپنے حق کے لیے. صرف ایک پیپر لیک نیٹ کے جو نیٹ ایگزام ہوتا ہے وہاں پہ اس کے پیپر لیکس ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر سے استعفیٰ لے لیا ہے. یہاں پہ تو ہمارا پورا الیکشن چوری ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے اگر احتجاج کریں گے تو، اور اب قانون اسمبلی سے یہ پاس ہو چکا ہے کہ کسی کو بھی ملٹری کورٹ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں سے نکلنا تو ایک طرح سے ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہوتا اور وہاں پہ فیصلہ خود ہی دیا جاتا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتاتا چلوں کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کتنے حالات خراب ہیں. ہم یہ پہلے سے جانتے تھے کہ KPK کے اندر جو ہے وہ TTP نے اور اس کے علاوہ اور دوسرے دہشت گردوں نے کس قدر حالات خراب کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی موجود تھے اور مل گئے تھے جن کے ساتھ سچ میں حق تلفی ہو رہی تھی، جن کو سچ میں حقوق نہیں دیے جا رہے تھے. اب اس طرح کی تنظیموں کو ایک جب ایماندار اور معصوم انسان کا سپورٹ مل جائے گا تو پھر اس کی جو تحریک ہے وہ کس لیول پہ جائے گی. اور سیم یہی حالات کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ ایک کالعدم تحریک ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اب عام نارمل بلوچ ہیں، جو سیدھے سادے بلوچ ہیں، جو صرف اپنا حق مانگتے ہیں، جیسے مہارنگ بلوچ کو انہوں نے جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے کے اندر عمر قید کی سزا سنا دی ہے. شرم نہیں آئی لوگوں کو، اداروں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو عمر قید کی سزا، مطلب اس سے اتنا خوف ہے. ایک لڑکی کو، ایک لڑکی سے خوف ہے. کم سے کم مردوں میں تو بات ہوتی، ان کو تو یہ بھی شرم نہیں آئی. اس کو عمر قید کی سزا دے دی ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ جلسے میں موجود تھی اور وہاں پہ کسی جلسے میں ایک بندے نے پتھر اٹھا کے کسی پولیس والے کو مارا تو وہ مر گیا.
جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس والا راستے میں گزر رہا تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک آیا، گاڑی میں تھا وہ اپنی گزر رہا تھا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مرا۔ اس کا مقدمہ جو ہے وہ اس طرح سے بنا کے مارنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ یہ حالات دیکھ لیں، اور اس کے بعد اس کے جیل میں جانے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے، اور BLA اس وقت پوری طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ ایئر فورس جو ہے وہ حملے ضرور کر رہی ہے، اور وہ جو حملے کر رہی ہے وہ اس میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے کہ نیچے کون ہے، وہ صرف اور صرف زمین کو ہموار کر رہے ہیں اپنی بمباری سے۔ ان کی بمباری جو ہے وہ مختلف، کوئی فرق نہیں کرتی، جیسے ڈرونوں کا حال تھا، جیسے امریکہ افغانستان کے اندر ڈرون مارتا تھا، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نیچے بچے ہیں، نیچے عورتیں ہیں۔ بچوں نے کیا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو دودھ کے لیے ترستے ہیں، اپنے وہ کھلونوں کے لیے ترستے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان کا سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ دفاع میں چلا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور جو خاص ادارہ ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، ان کی اپنی ایجوکیشن ہے، ان کے اپنے کانٹونمنٹس ہیں، لیکن یہ کہ حکومت کا حال برا ہوا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر الیکٹرانک بیلٹنگ ہوتی تو کچھ نہ کچھ آسانیاں ہو جاتی، جیسے انڈیا میں ہوتی ہے۔ انڈیا میں کبھی بھی دھاندلی کا الزام نہیں لگتا، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا 5 گنا زیادہ بڑا ہے، اور ہماری آبادی اور ان کی آبادی میں تو ملٹیپلائی بائی آپ 10 کر دیں تو بھی وہ آگے ہیں ہم سے۔ مطلب یہاں پہ اگر 25 کروڑ عوام ہے تو وہاں پہ کوئی 1 ارب 40 کروڑ سے اوپر کی عوام ہے، لیکن وہاں پہ کوئی الزام نہیں لگاتی کہ کوئی پارٹی الزام نہیں لگاتی کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم جو ہے وہ دھاندلی کر کے ہرائے گئے ہیں۔ پاکستان میں 75 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔